اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکویر کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9 تک کی انشاءاللہ آج تلاوت، معنی اور اس کی تفسیر نمونہ سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ترجمہ: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جس وقت دریا جوش مارنے لگیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جس وقت ہر شخص اپنے جیسے کا قرین قرار دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس وقت زندہ درگور لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ان کو کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ جس وقت دریاؤں میں آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سجرت تسجیر کے مادہ سے جلانے اور آگ کے ہیجان میں آنے کے معنی میں ہے، اور اگر قرآن کی یہ تعبیر گزشتہ زمانے میں مفسرین کے لیے عجیب و غریب تھی تو اس وقت ہمارے لیے باعث تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ پانی دو عناصر ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مرکب ہے، جو دونوں شدید طور پر قابل اشتعال ہیں۔ بعید نہیں کہ عرصہ قیامت میں دریاؤں اور سمندروں کا پانی اس طرح دباؤ اور فشار میں آ جائے کہ ان کا تجزیہ ہو جائے اور یہ آگ پکڑ لیں۔ بعض نے اس لفظ کی پر ہونے کے معنی میں تفسیر کی ہے، جیسا کہ آگ سے پر تنور کو مسجر کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عرصہ محشر کے زلزلے اور پہاڑوں کا انتشار دریاؤں اور سمندروں کے پر ہونے کا سبب بنے۔ بآسانی پتھروں کے گرنے سے وہ پر ہو جائیں اور ان کا مطلع پانی خشکیوں کی سطح پر جاری ہو اور ہر چیز کو غرق کر دے۔ اس کے بعد مزید فرماتا ہے، اور جس وقت ہر شخص اپنے جیسے کا قرین ہو جائے گا۔ وَإِذَا نُفِّسُ زُوِّجَتْ، صالحین کے ساتھ اور بدکار لوگوں کے ساتھ، اصحاب الیمین کے ساتھ، اصحاب شمال کے ساتھ۔ اس دنیا کے برعکس جہاں سب ملے جلے ہیں، کہیں مومن کا ہمسایہ مشرک ہے اور کہیں صالح اور نیک کا ہمسایہ غیر صالح ہے، لیکن قیامت جو یوم الفصل یعنی جدائی کا دن ہے، اس میں یہ صفیں مکمل طور پر الگ اور ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گی۔ اس آیت کی تفسیر میں دوسرے احتمالات بھی پیش ہوتے ہیں، من جملہ ایک یہ ہے کہ ارواح ابدان میں پلٹ آئیں گی، یا جنتی نفوس حوروں کے ساتھ اور جہنمی نفوس شیاطین کے پاس ہو جائیں گے، یا یہ کہ ہر انسان اپنے دوست اور رفیق کے قریب ہوگا بعد اس کے کہ موت ان کے درمیان جدائی ڈال دے گی، یا ہر انسان اپنے اعمال کا قرین ہوگا۔ لیکن پہلی تفسیر سب سے زیادہ مناسب نظر آتی ہے۔ سورہ واقعہ کی آیات 7 سے 11 تک اس کی گواہی دیتی ہیں۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ اس دن تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ پہلا گروہ اصحاب میمنہ کا ہے، کیا کہنا اصحاب میمنہ کا۔ دوسرا گروہ اصحاب شمال کا ہے، وہ کیا ہی منحوس گروہ ہے۔ اور تیسرا گروہ سبقت کرنے والوں کا ہے،
اور سبقت کرنے والے ہی مقربین ہیں۔ حقیقت میں یہ آیت ایسی تبدیلیاں جو قیامت کی تمہید ہیں، ان کے ذکر کے بعد اس عظیم دن کے ہراول دستے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ ایسا دن ہے جس میں ہر شخص اپنے قرین کے ہمراہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد قیامت کے ایک اور حادثے کو موضوع بناتے ہوئے مزید فرماتا ہے، جس دن زندہ درگور لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی ہیں، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ۔ موعودۃ وعد بوزن راد اس لڑکی کے معنی میں ہے جسے زندہ دفن کر دیا گیا ہو۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کے اصل معنی ثقل، بوجھ اور سنگینی کے ہیں، اور چونکہ ان لڑکیوں کو قبر میں دفن کرتے تھے اور ان پر مٹی ڈال دیتے تھے، اس لیے یہ تعبیر ان کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ بعض روایات کے نتیجے میں اس آیت کی تفسیر کو وسعت دی گئی ہے، یہاں تک کہ ہر قسم کے قطع رحم یا مودت اہل بیت کو قطع کرنا اس میں شامل ہے۔ ایک حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جس وقت اس آیت کی تفسیر کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، من قتل فی مودتہ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہماری محبت کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اس بات کی گواہ آیت قربہ ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دو میں تبلیغ نبوت کے سلسلے میں تم سے کسی قسم کا اجر نہیں چاہتا سوائے اپنے اہل بیت کی مودت کے۔ البتہ آیت کا ظاہری مفہوم وہی پہلی تفسیر ہے، لیکن اس میں اس قسم کے مفہوم کی صلاحیت ہے۔ چند نکات۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا۔ عربوں کے زمانے جاہلیت کے دردناک ترین اور نہایت ہی وحشیانہ مظاہر میں سے ایک مظہر لڑکی کا زندہ درگور کر دینا ہے، جس کی طرف قرآن مجید میں بارہا اشارہ ہوا ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ قبیح رسم عربوں میں عام نہیں تھی، صرف قبیلہ کندہ میں یا بعض دوسرے قبائل میں تھی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اقدام کچھ عجیب نہیں سمجھا جاتا تھا، ورنہ قرآن اس بارے میں اتنی تاکید کے ساتھ بار بار گفتگو نہ کرتا۔ بہرحال یہ کام اس قدر وحشتناک تھا کہ اس کا کبھی کبھی ہونا بھی نہایت ہی قبیح امر ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ عربوں کے زمانے جاہلیت میں جس وقت عورت کے وضع حمل کا وقت قریب آتا تو زمین میں ایک گڑھا کھود دیتے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے۔ اگر نوزائیدہ بچہ لڑکی ہوتا تو اس کو گڑھے میں پھینک دیتے، اور اگر لڑکا ہوتا تو اسے زندہ رہنے دیتے۔ اسی لیے ان کے شعراء میں سے ایک شاعر اس سلسلے میں فخریہ لب و لہجے میں کہتا ہے، سمعتها اذا ولدت تموت والقبر مہر ضامن دمید، میں نے اس نوزائیدہ لڑکی کا نام اس کی پیدائش کے وقت تموت رکھا، جس کی معنی ہے مر جائے گی، اور قبر میرا داماد ہے جس نے اسے اپنی بغل میں لے لیا اور اسے خاموش کر دیا۔ اس جرم کے مختلف اسباب و عوامل تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کا ایک انسان کے لحاظ سے بے قدر و قیمت ہونا اس شدید فقر و فاقے کی کیفیت کا نتیجہ تھا جو اس معاشرے پر مسلط تھا۔ لڑکیاں نہ تو کچھ کما کر دے سکتی تھیں، نہ ڈاکہ ڈالنے میں شرکت کر سکتی تھیں۔ ایک سبب اور بھی تھا، اور وہ یہ کہ اس بات کا امکان تھا کہ مختلف جنگوں میں گرفتار ہو کر لڑکیاں قید ہو جائیں
اور ان کی عزت و ناموس دوسروں کے قبضے میں چلی جائے، جس کے نتیجے میں بے غیرتی کا دھبا متعلقین کے دامن پر لگ جائے۔ یہ چند عوامل لڑکیوں کے زندہ درگور کرنے کا سبب بنے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زمانہ موجود میں بھی یہ رسم کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، اور کچھ نہیں تو اسقاط حمل کی آزادی کی صورت میں بہت سے متمدن ممالک میں رواج پائے ہوئے ہے۔ اگر زمانے جاہلیت کے عرب نوزائیدہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے تو ہمارے زمانے کے متمدن انسان انہیں شکم مادر میں قتل کر دیتے ہیں۔ اس کی مزید تشریح جلد 6 سورہ نحل کی آیت نمبر 59 کی ذیل میں ہم لکھ چکے ہیں۔ قابل توجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس اقدام کو اس قدر قبیح اور قابل نفرت قرار دیا ہے کہ روز قیامت دوسرے اعمال کی پرسش سے پہلے اس دادخواہی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ چیز اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ قانون اسلام کی روح سے عام انسانوں، خصوصاً بے گناہ انسانوں کے خون کی بہت شدید گرفت کی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں عورت کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ ایک اور نقطہ جس کی طرف یہاں توجہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ قاتلوں سے سوال کریں گے، بلکہ کہتا ہے کہ ان معصوم بچیوں سے سوال ہوگا کہ تمہارا کیا گناہ تھا کہ اس بے رحمانہ طریقے پر تم کو قتل کیا گیا۔ گویا قاتل اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے ان کے جرم کے بارے میں پرسش بھی ہو جائے، بلکہ تنہا ان مقتولین کی گواہی کافی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب انشاءاللہ باقی کل۔